بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھی۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ کرتا ہے جب وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور جب آدمی اپنے رب کو بھلا دیتا ہے وہ اس دنیا کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ وہ ہر بار کوشش کرتا ہے کہ میں اس مصیبت سے نکل جاؤں۔ ایک مصیبت سے نکلتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ وہ دنیا کے جنجال کا شکار ہو جاتا ہے، دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے، ذہنی سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی صلاحیت روح سے نوازا ہے، روح اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ عام حیوانات کی طرح اس کی ترجیحات رہ جاتے ہیں، صرف کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے تک وہ محدود ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبردار کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے ان کو اس غلطی کی وجہ سے اپنے جانوں سے ان کو بے خبر کر دیا۔ ان کو اپنے بارے میں بھی صحیح پتہ نہیں ہے کہ ہم انجام کے لحاظ سے اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، غلطی پر ہوتے ہیں۔ منزل ان کا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی، حالانکہ وہ سراسر ناکامی ہوتی ہے۔ کسی انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنی رب کو پہچان لے۔ جب ہمارا یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں روزی دینے والا، ہمارا رزق رسان ایک ذات ہے جو جب چاہے جتنا چاہے ہم کو دیتا ہے، اس کی ارادہ کے بغیر ہم کو ایک دانہ بھی نہیں ملتا۔ زمین سے چشموں کو وہ نکالتا ہے، پانی ہم کو وہ پلاتا ہے، ہمیں صحت بھی وہ دیتا ہے، ہماری اولاد بھی اس کے اختیار میں ہے، ہمارے دنیا کے کاروبار کا نفع نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کا یہ یقین بن جائے بس وہ دنیا کے جنجال سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ ایسا پرسکون زندگی گزارتا ہے جیسے اس دنیا میں وہ جنت میں رہ رہا ہو۔ نہ اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کہ رزق کے بارے میں وہ پریشان ہو جائے کہ مجھے رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ رزق کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کوئی اس پر اقتصادی پابندی لگاتا ہے، معاشی پابندی لگاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گندم کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، بہت گندم غلہ اس کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا تو ڈاکٹر کی طرف سے اس پر پابندی ہوتی ہے کہ تم گندم کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ باوجود گندم ہونے کے وہ گندم کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ جو ہماری تقدیر میں ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی آدمی اپنے رزق کو پورا نہیں کرتا تب تک وہ زندہ رہے گا۔ ایک دانہ آپ کے حساب میں رہ جاتا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، کوئی آپ کا ایک دانہ نہیں رکوا سکتا، پوری دنیا مل کر آپ کا ایک دانہ نہیں رکوا سکتا۔ ہاجرہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
مکہ مکرمہ کے بے آب ہو گیا صحرا میں اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا. آپ کے ساتھ ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بالکل چھوٹے بچے، اور صرف ایک خاتون، اور وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی وہاں پر باغ وغیرہ نہیں ہے، چشمی نہیں ہے. تھوڑا سا انہوں نے اپنے ساتھ ایک توشہ دان میں خوراک یا کچھ پانی وغیرہ لے گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب واپسی پر آ رہے ہیں اور حضرت ہاجرہ اس سے بار بار پوچھتی ہے کہ یہاں ہم آپ کس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہاں کیا کریں گے. آخری بار جب حضرت ہاجرہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم نے تو ارادہ پکا کیا ہے، واپس نہیں آئے گا، چلا جائے گا، تو انہوں نے پوچھا کہ صرف یہ بتائے کہ آپ جو یہاں ہم کو چھوڑ رہے ہیں یہ خدا کے حکم پر ہے. ابراہیم نے سر ہلایا کہ ہاں مجھے خدا کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر آپ فکر نہ کریں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. اب خدا نے تم کو حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، تو رزق تو اسی کے ہاتھ میں، چشمی تو اسی کے ہاتھ میں، حفاظت سارا اسی کے ہاتھ میں، آپ پھر فکر نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جا کر فرعون کو توحید کی دعوت دے دے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک قتل کا وہ بھی تھا، خون بھی باقی تھا. آپ نے جو فرعون والے قوم کے ایک آدمی کو ظلم سے بچانے کے لیے ایک تھپڑ رسید کیا، بس اس کا عمر یہاں پر تمام ہو گیا، مر گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرار ہو گئے، مدین چلے گئے. دوسری طرف فرعون ایک ایسا جابر بادشاہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو اگر وہ قتل کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ فرعون سے پوچھے کہ اب چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے. کسی چور ڈاکو کو اگر آدمی قتل کرتا ہے پھر تو کوئی ٹھوک بنتا ہے. کسی دشمن کے ساتھ آپ لڑائی لڑتے ہیں، وہ آپ کو قتل کرتے ہیں، تم اس کو مار دیتے ہیں. لیکن بالکل چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے اس کی قتل کرنے کی اجازت اس دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں دیتا. لیکن فرعون اتنا جابر بادشاہ تھا کہ اتنی بڑی غلطی پر بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. بڑا ظالم جابر بادشاہ، کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتا تو اس کو قتل کر دیتا، اور موسیٰ علیہ السلام پر تو ایک خون بھی باقی ہے. ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جا کر فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے دربار میں فرعون کو توحید کی دعوت دے. یہ کتنا بڑا مشکل کام ہوگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ جب خدا کا حکم ہے تو حفاظت بھی وہی فرمائے گا. آپ روانہ ہو گئے اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کو خدا کی طرف بلایا. مناظرہ شروع ہو گیا. آگے جو پورا واقعہ ہے، جب اللہ پر یقین حاصل ہو جائے تو انسان کا خوف ختم ہو جاتا ہے. وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میری موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، جب اللہ نے آپ کی حفاظت کرنی ہے وہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. پوری دنیا آپ کو رسوا کرنے کا منصوبہ بنائے، اللہ نے آپ کے لیے عزت لکھی ہے، آپ عزت مند رہیں گے، کوئی آپ کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا. لیکن ہم سے غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم جب خدا کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہر چیز کے ساتھ ہم دل لگاتے ہیں اور ہر چیز سے ہمیں خوف لاحق ہوتا ہے. منصب سے بھی ہمیں خوف لاحق ہوتا ہے، تھوڑا ہم سے اوپر کے درجے کا ہوتا ہے تو پھر ہمارا اوسان خطا ہو جاتا ہے کہ میں تو یہ چھوٹے درجے کا ہوں، یہ بڑے درجے کا ہے، اب میں کیا کروں گا. آپ سے کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے پھر بھی آپ اس سے خوف کھائیں گے، ڈرتے ہیں. مالدار اس لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ تو ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. پیسہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ پیسے سے آپ کا کیا کر سکے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا بادشاہ بن گیا تو بادشاہ کیا کرے گا؟ فرعون سے بڑا بادشاہ تو کوئی نہیں.
یہ جو آدمی کو خوف لاحق ہوتا ہے ہر چیز سے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رب پر یقین نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اختیار ان کے پاس، اس لیے ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، رزق کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، کاروبار کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ہر چیز سے طمع رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں، دل بھی برباد ہوتا ہے، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، پوری زندگی ہماری مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ کو ہم اپنی رب کو پہچان لیں، اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو پہچان لے۔ صوفیاء کے نزدیک ایک جملہ مشہور ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان ہی لیا۔ بس یہ آسان طریقہ ہے، آدمی تھوڑا اپنے بارے میں کیا کرے، معلومات حاصل کرے۔ ہم جو اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ہمارا مالک ہے، تو ہم اپنے آپ سے بے خبر ہوتے تو خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی حقیقت کے بارے میں سوچے، میری حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالی ہم کو یہی مراقبہ کراتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان اپنے آپ کا جائزہ لے لے، تم کس چیز سے پیدا ہو۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک حقیر سے، پانی سے، منی کے قطرے سے تم پیدا ہے، جس سے بدبو آتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اپنی وقت میں۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہر انسان اس بات کو تو سمجھتا ہے کہ میاں بیوی کے میلاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہی ہمارا اصل ہے۔ اس بدبودار قطرے سے ہم وجود میں آئے ہیں، پھر جب یہ قطرہ ہمارے وجود کا ذریعہ بنتا ہے، اس پر جو مراحل آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی بتلاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا، ہم بھی مٹی سے پیدا ہیں، کیونکہ میاں بیوی کی جو ہم بستری سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ منی انسان کی خون سے پیدا ہوتی ہے، اور خون انسان کا خوراک سے پیدا ہوتا ہے، غذا کھاتا ہے، میوے کھاتا ہے، تو ان چیزوں سے انسان کے اندر خون بنتا ہے۔ اور غذا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، گندم بھی مٹی سے پیدا ہے، غلے بھی مٹی سے پیدا ہے، میوہ بھی، سب کچھ ہمارا مٹی سے، ہر انسان مٹی سے پیدا ہے۔ اور بڑا آسان اس کا پڑتال ہے، یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے کہ ہم یہ اندازہ لگائے کہ ہم مٹی سے کیسے پیدا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز آخر کار اپنی اصل کی طرح لوٹتی ہے۔ انسان جب مر جائے اور قبر میں 1-2 ماہ رہ جائے، پھر آپ اس کا قبر کھول دیں، قبر کے اندر کیا ہوگا؟ مٹی ہوگا۔ انسان کہاں چلے گیا؟ ہوا میں تو نہیں اڑا ہے، اسی مٹی کے اندر مٹی ہو گیا، تو مٹی تھا اس لیے مٹی ہو گیا نا۔ یہ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا، ہڈی ہو گیا، گوشت ہو گیا، خون ہو گیا، چلتا پھرتا انسان ہو گیا، دوڑتا ہے، پھرتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ فرماتے تمہاری حقیقت یہی ہے، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں واپس ڈالیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد جتنی بھی وفات ہو چکے ہیں، سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں؟ مٹی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کا تھوڑا مراقبہ کرو کہ تم کس چیز سے پیدا ہے، مٹی سے پیدا ہے۔ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر یہ منی کا قطرہ خون کا ٹکڑا بنتا ہے، خون کے لوتڑے سے پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء بناتے ہیں، آنکھ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، یہ سب کچھ انسان بن جاتا ہے۔ پھر ماں کی گود میں جب ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا انسان ہوتا ہے، کتنا بھی بعد میں طاقتور ہو جائے، ہر انسان کی ماں کی گود میں کمزوری کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنے پیشاب صاف کر سکتا ہے، نہ علاج کر سکتا ہے۔ تو آدمی تھوڑا
اپنے سے 15-20 سال اگر آدمی جوان ہے پیچھے کی طرف چلا جائے کہ 20-30 سال یا 40 سال پہلے میں کیا تھا، ایک کیڑے کی مانند تھا، چھوٹا سا کیڑا جو خود اپنا کچھ نہیں کر سکتا، ماں کی گود میں انسان کے سہارے زندگی گزارتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ سمجھتا ہے۔ شروع میں تو ہمارے یہ جو حواس ہے وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، پورا سنتے نہیں ہیں، بڑھتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سننا، وہ بات سمجھنا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کھانا پینا خود شروع کرتے ہیں، چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب جوان ہو جائے تو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جوانی تک تو ہم کیا ہوتے ہیں، اپنے کپڑے شلوار قمیص خود نہیں پہن سکتے۔ بچپن میں سارے انسان کیا ہوتے ہیں، بغیر شلوار قمیص کی گھومتے پھرتے ہیں، اپنا شلوار بھی خود نہیں سیدھا کر سکتے۔ پھر جب جوان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، اس دنیا کو میں اپنے سر پر اٹھاؤں گا۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ اپنا مراقبہ نہیں کرتے۔ تو اپنی حقیقت کو کبھی کبھار سوچا کریں کہ ہم کس چیز سے بنے ہیں، اور پھر جب ہم اس دنیا میں ہیں، ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہمارے اپنے وجود کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارے آنکھوں کا، کان کا، ہاتھ پاؤں کا۔ کتنے لوگ ہیں جو دیکھنے سے محروم ہیں، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں، دیکھ لیں، لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہمارے آنکھوں کی بینائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہماری زبان کی بولی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہم کو چھوٹ دیا ہے کہ بولو کس وقت تک، سنو، دیکھو، ہاتھ پاؤں لگاؤ۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ آ جائے کہ بس ختم، تو کوئی بھی عضو آپ کا کام نہیں کرے گا، ہاتھ پاؤں، کان، آنکھ، زبان، سب کچھ معطل ہو کر رہ جائے گا۔ یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ کمزور مخلوق ہے، محتاج مخلوق ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری کوئی ملکیت نہیں ہے۔ حقیقتاً یہ جن چیزوں پر ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں کہ یہ ہمارا جائیداد ہے، یہ تمہارا جائیداد ہے، حالانکہ سارا خدا کا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کی کمائی، پھر وہ اس کو استعمال کرنے کا اس پر قادر نہیں ہوتا۔ کروڑوں روپے اس نے کمائے ہیں، جیسے دونوں آنکھیں بند ہو جائیں 1 روپے بھی نہیں لگا سکتے، 1 روپے کو بھی وہ خرچ نہیں کر سکتے۔ مالک تو ایسا نہیں ہوتا، مالک تو خدا کی طرح ہوتا ہے، جب چاہے جیسا چاہے اس طرح کیا کرتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایک دم سے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، اختیار اس کو کہتے ہیں۔ ہمارا کیا اختیار ہے؟ کمزور مخلوق ہے۔ تو اپنے آپ کو آدمی جان لے، خود بخود خدا کو جان لے گا کہ ہم کمزور مخلوق ہیں۔ دوسرا مطلب اپنے آپ کی معرفت کا یہ ہے کہ انسان اپنی اہمیت کو سمجھے۔ ہے تو ہم بہت کمزور مخلوق ہیں، محتاج مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو جو اہمیت دی ہے اس دنیا میں، وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے مخلوقات، زمین و آسمان، پہاڑ اور دریا، یہ سارے انسان ہی کے لیے ہیں۔ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، کتنی عمر ہو گئی، اور آگے اللہ تعالیٰ کو کتنا منظور ہوگا۔ یہ اتنی بڑی مخلوق جو سینکڑوں زمین سے بڑا حجم رکھتا ہے، سورج، روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، فائدہ اس کا کس کو پہنچتا ہے؟ انسان کو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دن کو ہم نے آپ ہی کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس میں اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ رات کو بھی ہم نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ اس میں آرام کریں۔ حیوانات بھی ہمارے لیے ہیں، ہم ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہیں، یہ پہاڑ اور دریا سب ہمارے لیے ہیں۔ تو انسان کتنا اہم ہے۔ انسان کو جب اپنی اہمیت کا پتہ چلے، پھر وہ شیطان کے پیچھے نہیں جاتا۔ پشتو میں کہاوت مشہور ہے، اگر اونٹ کو اپنی طاقت کا پتہ ہوتا تو بچے کے پیچھے نہیں چلتا۔ اونٹ بیچارے کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے، وہ چھوٹے بچے کے پیچھے، حالانکہ چھوٹے بچے کو اگر اونٹ
پھاؤ تلے رون نہ چاہے تو کون اونٹ کو کیا کر سکے گا، سنبھال سکے گا؟ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا بچہ مجھ سے طاقتور ہے، تو چھوٹے بچے کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ہم شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، مخلوق کے پیچھے چل پڑتے ہیں، انسان ہو کر انسان سے مانگتے ہیں۔ وہ بھی آپ کی طرح مٹی سے بنا ہے، وہ خدا اس کو دیتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھ کر اگر دوسروں سے طمع کرتے ہیں، یہ کتنی اپنی آپ کی گراوٹ کا کہ آدمی دوسروں سے طمع کرے کہ وہ مجھے دے گا۔ وہ خود سوالی ہے، خدا نے اس کو دیا ہے، تو تم بھی خدا سے سوال کرو، خدا تم کو دے گا۔ کسی کی غلامی ہرگز نہ کرو، تم اس دنیا کے بادشاہ ہو۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ کوئی آپ کو وقت دیتا ہے، تم بھی ان کو وقت دیا کرو، نہیں دیتا تو مت دیا کرو وقت۔ اپنے آپ کو ضائع مت کرو، مخلوق کے پیچھے مت لگ جاؤ۔ یہ دنیا بڑی وسیع ہے، شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے آپ کو۔ ہمارے بھائیوں میں کچھ ایسے ہیں وہ شادی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں خواہ کسی ایک لڑکی سے کیا نہ بناؤ، معبود نہ بناؤ کہ بس یہ پوری دنیا میں وہی حسین ہے، کوئی اور حسن کی، وہ بس وہی حسن کی پری ہے، اور مل جائے گی آپ۔ جو خود آپ کے ساتھ راضی نہیں ہے، ہرگز کوشش نہ کرو کہ آپ اس کو کیا کرو، نکاح میں لاؤ۔ آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ اب دونوں طرف سے کیا ہو، رضا ہو۔ کالی بیوی جو آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کو پسند کرتی ہے، وہ اچھی ہے، یا جو خوبصورت آپ سے نفرت کرتی ہے وہ اچھی ہے؟ تو جو آپ سے نفرت کرتے ہیں تم کیوں اس سے محبت کرتے؟ وہ بھی مٹی کا پتلا ہے، تم بھی مٹی کے پتلے۔ اپنے آپ کو جانو، اپنی قدر و قیمت کو جان لو، شیطان کے پیچھے مت جاؤ، پیسوں کے پیچھے مت جاؤ، مخلوق کے پیچھے مت جاؤ۔ تو جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ خود بخود خدا کو پہچان لے گا کہ میری کتنی اہمیت ہے اس کائنات میں۔ یہ ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہے، یہ زمین و آسمان ہمارے لیے قائم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے آپ کی معرفت یہ ہے کہ اپنے آپ کی شرارت کو بھی سمجھے۔ اے نفس شریر بہت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بنایا خدا نے ہے اور تقاضے سارے شیطانی کرتا ہے۔ تکبر کرتا ہے، حسد کرتا ہے، غرور کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، حالانکہ یہ ساری شیطانی چیزیں۔ تو جب آدمی اپنے نفس کو دیکھے گا پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کیا ہوگا، یقین پیدا ہوگا کہ واقعی ہمارا رب بہت بڑا ہے کہ اس کے بندے ہو کر ہم اس کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمارا حساب نہیں لیتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر خدا تم کو ہر غلطی پر پکڑتے اب دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں رہتا، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ یہ تو خدا کی شان ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ مراقبہ نفس ہے، اپنے آپ کا مراقبہ کیا کرو، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری اہمیت کیا ہے، ہم کرتی کیا ہے۔ تو اس سے انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے بس وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اپنی نفس کی شرارتوں سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔